حضرت ابو دجانہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں لوگوں میری بات غور سے سنو، میرے پاس بخشش کا صرف ایک عمل ہے، میرے پاس بخشش کا صرف ایک، حالانکہ وہ صحابی ہیں، جنگ بدر، جنگ احد، صلح حدیبیہ، جنگ خندق، ان کے پاس تو بخشش کے ڈھیر لگے پڑے، خود صحابی ہونا بخشش کے لیے کافی ہے کہ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی آپ کے ساتھ میرا وعدہ ہے میں آپ کے تمام صحابہ کو جنت میں داخل کروں گا، چاہے انہوں نے کوئی غلطیاں کی اور چاہے نہیں کی، سب کے لیے۔ لیکن یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ میری بات دھیان سے سنو، میرے پاس بخشش کا صرف ایک عمل ہے، بچوں دھیان سے، بچیوں دھیان سے، میرے پاس بخشش کا صرف ایک عمل ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے، بغض نہیں ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا زبان نکال کے پکڑ کے کہ اس کو قابو کر، یہ پوری شریعت ہے۔ اور ایک اور حدیث سنو جو ابو دجانہ، ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ زبان سے دکھ نہیں پہنچایا، دوسرا کہہ رہے ہیں دل میں کسی کی نفرت نہیں۔ اب ایک حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس میری ایک سنت ہے، وہ کہ کہا بڑی عظیم الشان، میرے نبی کی ہر سنت عظیم الشان ہے، لیکن آپس میں بعض سے چھوٹیاں بعض بڑی ہیں۔ آپ کو میٹھا پسند تھا، یہ بھی سنت ہے، آپ نے داڑھی رکھی، یہ بھی سنت ہے، آپ نے پگڑی باندھی، یہ بھی سنت ہے۔ سنتوں کی تو ایک لائن لگی ہوئی ہے، ساری بہت عالی شان ہے، لیکن آپس میں بعض کا درجہ اونچا ہے، بعض کا نیچا ہے۔ اب میرے نبی خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں میرے بیٹے انس میری ایک عظیم الشان سنت ہے، بڑی بھی نہیں کہا، بہت کہا ذالک من سنتی، میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے، اگر تو نے اس سنت پہ عمل کر لیا تو تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا۔ اور میرے رب کی قسم جنت بہت بڑی چیز ہے، پر نبی کے پڑوس کے سامنے بہت چھوٹی چیز ہے، بہت چھوٹی چیز۔ جنت مل جانا بھی بڑی بات ہے، لیکن جنت سے بھی بڑی بات ہے کہ آپ اپنے نبی کے دیوار کے ساتھ دیوار بنا لو، اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی۔ اور بڑی جگہ کے لیے زیادہ پیسے چاہیے، اور قیمتی جگہ کے لیے زیادہ پیسے چاہیے۔ جنت قیمتی ہے، جنت سے قیمتی وہ جگہ قیمتی جہاں میرے نبی کا پڑوس ہے، اور پڑوس سے قیمتی وہ پڑوس ہے جو دیوار کے ساتھ دیوار ہے۔ تو کوئی سوکھی سنت تھوڑا ہی بتائیں گے ہر روٹی کے بعد حلوہ کھا لیا کر، یہ میری عظیم الشان سنت، یہ تو سارے ہی پہنچ جاؤں گے نا جنت سے۔ اب مولوی تو ویسے ہی بدنام ہے حلوہ کھانے، تسی کوئی گھٹ کر لو، کھا تباہی پھیر دیں دے، راتی تہاڈی دعوت ہوندی دوپہر تسی روٹی نہیں کھاندے ہو، راتی ٹکا کے کھاواں گے۔ تو میں قربان جاؤں، میرے نبی نے کہا میرے بیٹے انس میری ایک عظیم الشان سنت ہے، میرے ایکسپریشن دیکھو، میرے الفاظ میں پریشر دیکھو، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ الفاظ میں آپ کا ایکسپریشن تھا، وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے، وہ ہے اگر تو کر گیا تو یہ دیکھ ایسے ہوں گے ہم، ایسے۔ سبحان اللہ، کیا کمال ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے ان استطعت او قال ان قدرت، بیٹے سوکھا نہیں ہے، تجھے تھکنا پڑے گا، ان استطعت، یہ داڑھی نہیں میں رکھ کے تو تیل چوپڑ لو کم سوکھا ہوگا، نہیں، ان استطعت، اس میں تم نے تھکنا پڑے گا۔ اگر بڑے گھر بنانے کے لیے تھکنا نہیں پڑتا، ان استطعت، بیٹے تمہیں تھکنا پڑے گا، ان قدرت، زور لگے گا تب جا کے کام بنے گا۔ اور اگلا سنو، ان تصبح و تمسی، اور ساری زندگی یہ زور لگانا پڑے گا، سبحان اللہ، ساری زندگی یہ زور لگانا پڑے گا، یہ ایک دفعہ کے کرنے سے ہو جائے گا، دوبارہ پھر اسی طرح شروع کرنا پڑے گا، پھر شروع حتیٰ کہ تیری موت آئے گی اور تیری یہ جنگ جاری رہے گی، تو پھر آگے میں پھولوں کے ہار لے کے تیرے لیے کھڑا ہوں گا کہ میرا پڑوسی آ گیا، میرا پڑوسی آ گیا۔ واہ واہ،
میرے بیٹے ان استطعت کرنے میں زور لگے گا، ان تصبح و تمسیہ، میرے بیٹے ساری زندگی کرنا پڑے گا، ایک باری تے کافی نہیں۔ وہ کیا ہے اب سنو، وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ، بیٹا اس دل میں دنیا کے کسی انسان کی نفرت نہ پیدا ہونے دیں۔ کیوں جی سوکھا کام ہے؟ تہجد پڑھنا آسان ہے، پیدل حج کرنا آسان ہے، زکوٰۃ دینی آسان ہے، اور اس دل کو صاف کرنا بڑا اوکھا کام ہے۔ جو یہ بچہ بچی کر گیا، بڑا بڑی کر گیا، امیر امیرن غریب غریبن کر گیا، تو پھر خوشخبری کیا ہے؟ تمہارے نبی پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہوں گے، آؤ 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 میرا بیٹا آ گیا، میری بیٹی آ گئی، میری سنت کو لے کے آ گئی۔ ارے یوں گلے لگائیں گے اور سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ اس سنت پہ عمل کرنے والوں سے دنیا خالی ہے۔ اس سنت پہ عمل کرنا تمہاری زندگی کو خوبصورت بنا دے۔ یہ لکھا ہوا نا اسلام اور اخلاقیات، بیٹو یہ صرف 2 حدیثیں مجھ سے لے لو، 2 حدیث۔ اخلاقیات پر تو ہزاروں نہیں لاکھوں حدیثیں آئی پڑی ہیں، میں لاکھوں حدیثوں کو 2 میں جمع کر کے آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ اب اللہ کی قسم آپ کی زندگی حسین ہو جائے گی۔ اور دیکھو بچوں، جو صبر کرنے اور برداشت کرنے کا مزہ ہے وہ غصہ نکالنے کا مزہ نہیں ہے۔ جو سہ جانے کا مزہ ہے، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ اس نے یہ کہا میں چھوٹے پیودا میں بھی کر کے بھی کھاؤں گا، میں بھی 10 کے بھی کھاؤں گا، میں مزہ چکھا دوں گا، میں تگنی کا ناچ نچا دوں گا۔ ارے تو خود ناچ لے، پھر دیکھ تیرا نبی کیسے تیرا استقبال کرتا ہے۔ اپنے دل کو آئیں گے نیگیٹو رویے، آئیں گے آئیں گے آئیں گے آئیں گے، صاف کرو صاف کرو صاف کرو صاف کرو، دھوتے رہو یہاں تک کہ موت آئے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ اور سارے دکھ دردر دور ہو جائے۔